بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں کسی بھی صورت وہ اس کو مارکیٹ میں بیٹ نہیں کر سکتی جو سمگلڈ آئٹم ہوتی ہے۔ اب ناظرین، سمگلنگ جو ہے یہ ایک ہے جو نان ڈکلیئرڈ روٹ سے آتی ہے، یعنی سرحدوں سے اور دیگر علاقوں سے جہاں پر گورنمنٹ نے اپنی کسٹم پورٹ یا ایسے اسٹیشن نہیں ڈکلیئر کیے جہاں پر امپورٹڈ گڈز یا چیزیں امپورٹ ہو سکتی ہوں۔ اس کو تو پورے زور کے ساتھ سپہ سالار کے حکم پر اور وزیر اعظم اور گورنمنٹ نے اس پر عمل کرتے ہوئے روکا۔ حد یہ ہے کہ جب یہ سمگلنگ روکی گئی تو سمگلروں نے اپنے نمائندوں کے ذریعے ہڑتالیں کروانا شروع کر دی کہ جی مزدوروں کا حق مرا ہے، اور حالانکہ مزدور جو ہیں وہ ان کے دھندے میں شریک تھے اور اہل کار تھے، مگر گورنمنٹ نے اس پر سمجھوتا نہیں کیا، سمگلنگ کو روکے رکھا اور روک رہی ہے مزید۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کی اکانومی بہتر کرنے کے لیے جب ترجیحات مرتب کی گئیں تو پھر FBR کو سرکل کیا گیا، اس میں تنظیم نو کی جائے گی۔ اس حوالے سے مختلف کلیکٹریٹس ہیں، اس حوالے سے مختلف افسران کی مختلف جگہ پر ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی۔ گورنمنٹ نے خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ پر ان لوگوں کو ریونیو جنریٹ کرنے والی پوسٹوں سے ہٹا دیا اور دوسرے لوگوں کو لے کر آئے۔ اگر شارٹ فال ٹارگٹ میں آیا ہے تو یقیناً اس میں ابھی اصلاح کی ضرورت ہے اور بہتر تعیناتیوں کی ضرورت رہتی ہے۔ ناظرین، جو بالکل سامنے تبدیلی آئی ہے، جو نیا نظام ایئرپورٹس کے حوالے سے دیا ہے، آج میرا موضوع وہ ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے جی بدعنوانی فرض کریں یہ وہ لوگ کرتے ہیں، جی پولیس میں ہے، عدلیہ کا اتنا نمبر ہے، کسٹم میں بدعنوانی ہے، یہ کوئی خبر نہیں ہے۔ خبر یہ ہے کہ کرپشن نہیں ہے، بدعنوانی نہیں ہے۔ اب کچھ لوگوں کا روزگار جڑا ہوتا ہے فیک نیوز کے ساتھ، انہوں نے فیک نیوز دینا ہوتی ہے۔ اس پر میں ایک تھوڑا سا واقعہ سناؤں کہ ایک شخص نے کسی دوسرے سے کہا، ایک شخص نے جھگڑا ہونے پر دوسرے سے کہا کہ میں مکہ مار کے تمہارے 34 دانت نکال دوں گا۔ اس کے برابر کھڑے شخص نے کہا کہ دانت 34 نہیں 32 ہوتے ہیں۔ تو پہلے نے کہا مجھے پتا تھا تم بولو گے، تمہارے 2 دانت میں نے پہلے ہی ڈال دیے تھے اس میں۔ تو جب یہ جس